بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب آ جاتے ہیں سامعین چوتھی دلیل کی طرف، کہ چوتھی دلیل ہماری یہ کتاب القراءت امام بہقی سے ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا صلاۃ خلف الامام، کہ ہر وہ نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز ناقص ہوتی ہے، مگر ہاں وہ نماز اس سے مستثنیٰ ہے جو امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ تو سامعین یعنی اس حدیث کے اندر بھی دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ہاں اس سے وہ نماز خارج ہے، وہ نماز مستثنیٰ ہے جو امام کے پیچھے ہو، یعنی امام کے پیچھے اگر فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز مکمل ہے، ناقص نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کی مراد ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے الحمدللہ صحیح ہے، اس کے اندر ثقہ راوی ہیں، لیکن پھر بھی اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق، اس پر ذرا آپ یہ اعتراض ملاحظہ فرمائیں، پھر میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہ یہ ارشاد القصری صاحب لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق ہے، جسے امام احمد منکر الحدیث کہتے ہیں، اور امام یحییٰ بن معین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ سامعین، عبد الرحمن بن اسحاق کے متعلق ایک بات تو یہ ذہن میں رہے اور نوٹ کر لیں آپ لوگ کہ یہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی نہیں ہے، بلکہ یہ مدنی ہے۔ واسطی اور ہے اور یہ مدنی ہے۔ اس کی دلیل تو یہ آپ تہذیب ذرا یہ دیکھ لیں، تہذیب کے اندر ان کے استاد اور شاگردوں میں، یعنی عبد الرحمن بن اسحاق مدنی کے استادوں میں سعید آ رہے ہیں اور شاگردوں میں خالد آ رہے ہیں، اور یہ مدنی کے شاگردوں میں ہیں اور استادوں میں ہیں، نہ کہ عبد الرحمن بن اسحاق کے، اور یہی اس سند کے اندر بھی ہے، یعنی بہقی کی سند کے اندر بھی ہیں۔ اب ذرا یہ تہذیب میں آپ اس کی سکات بھی دیکھ لیں کہ ان کو امام احمد، ابن معین، یعقوب بن شیبہ، یعقوب بن سفیان، اور ابو حاتم، اور ابو داؤد، ابن خزیمہ، ابن عدی، اور ان کے علاوہ امام ساجی، ابن سعد، اور امام ترمذی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تقریباً یہ 12 محدثین ہیں سامعین جنہوں نے اس کی توثیق کی ہے، یعنی جمہور کے نزدیک عبد الرحمن بن اسحاق کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ اسی وجہ سے ارشاد الاصلی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو ہے ارشاد الاصلی صاحب کی بھی آپ عبارت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو، یعنی وہ لکھتے ہیں کہ اس کو وہ اکثر محدثین نے ثقہ و صدوق کہا ہے، کہ اکثر محدثین کے نزدیک یہ ثقہ و صدوق ہے۔ تو یہ راوی جو ہے ضعیف نہیں ہے بلکہ ثقہ و صدوق ہے جمہور کے نزدیک، یہ بات خود اہل حدیث کو بھی تسلیم ہے۔ اس پر ایک اور اعتراض بھی شامل کیا جاتا ہے کہ امام بہقی نے اس کو ضعیف لکھا ہے، تو وہ امام بہقی کے الفاظ ہم آپ کے سامنے ارشاد الاصلی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ ارشاد الاصلی صاحب وہ الفاظ جو نقل کرتے ہیں، یہ ارشاد الاصلی صاحب لکھتے ہیں کہ امام بہقی امام ابو عبداللہ کے استاد امام ابو بکر بن عبداللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث میں خالد نے غلطی کی ہے اور متن نے حدیث کو صحاباً بدل دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں انی اکون عین خلف الامام کے جملے کو انہوں نے الا خلف الامام کے ساتھ بدل دیا ہے اور یہ روایت مقلوب ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے موقوفاً یہ نقل کیا ہے۔ اس کے بعد امام بہقی فرماتے ہیں مگر امام ابو عبداللہ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک یہ وہم عبد الرحمن کا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں لہذا جب امام بہقی نے اس وہم کا انتساب خالد کی طرف نہیں کیا اور نہ ہی اس مرفوع کے مقابلے میں موقوف پیش کیا ہے۔ تو سامعین اس اعتراض کا خلاصہ دیکھیں نا کیا ہے کہ ابو عبداللہ کے استاد ابو بکر کہتے ہیں کہ جی خالد کا وہم ہے، ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ جی نہیں خالد کا وہم نہیں، عبد الرحمن کا وہم ہے، یعنی اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ یہ وہم ہے کس کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے یعنی خالد اور عبد الرحمن یہ دونوں ثقہ ہیں، جب دونوں ثقہ ہیں تو ان کی طرف وہم کی جو نسبت ہے یہ کرنا صحیح نہیں، اسی وجہ سے اس بات میں ان کو تردد ہے کہ جی وہم کی نسبت کہاں کی جائے۔ اور پھر انہوں نے اب مرفوع حدیث کے مقابلے میں بعض دفعہ جو ہے موقوف پیش کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے اثر، اور پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں موقوف نہیں مرفوع، تو مرفوع اثر پیش کیا نہیں جا سکتا۔ بہرحال یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے یہ وہ اتنا قابل یعنی وزنی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس حدیث کو ہم ضعیف کریں۔ الحمدللہ یہ حدیث ہماری سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے اور اصول حدیث کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔